إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تھوڑا سا اور آگے نہیں ہو گیا حاضرین جمعہ، محبت ایک ایسی طاقت ہے جو اندیکھی طاقت ہے اور تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی پرورش کے لیے جو اللہ کا سارے عالم کا سسٹم ہے، نظام ہے، دو طرح کا نظام اس کائنات میں چلتا ہے۔ ایک کہتے ہیں اسباب کا سسٹم جو سب کے لیے یکساں ہے، کافر کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی، مسلم کے لیے بھی، کوئی ہو، ایک وہ نظام ہے جس کو کہتے ہیں تکوینی نظام۔ یہ سسٹم کامن ہوتا ہے، اور ایک سسٹم ہے شرعی نظام۔ یہ جو سسٹم ہے یہ کامن نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سسٹم کو اپنے اختیار سے قبول کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں اپنے اختیار سے۔ لیکن جو لوگ اس سسٹم کو اپنے اختیار سے فالو نہیں کرتے ہیں وہ تکوینی سسٹم میں آتے ہیں جو سب کے لیے کامن ہے۔ تو ایک کامن سسٹم ہے اس پوری یونیورس کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کے دل میں محبت کا ایک ابلتا ہوا طوفان ڈال دیتا ہے۔ اب وہی محبت ہے جس محبت کی وجہ سے ماں بچے کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی، ذرا سی گھڑی کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، ذرا سا اسے گیلے میں نہیں ہونے دیتی، ذرا سا اسے رونے نہیں دیتی، پل پل اس کی بھوک کا خیال ہوتا ہے، ذرا سا وقت گزرتا نہیں مگر وہ اس سے یہ احساس رہتا ہے وہ اپنے بدن
بدن سے محسوس کر لیتی ہے میرے بچے کو، میری بچی کو دودھ کی ضرورت ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اس کا احساس اسے بتانے لگتا ہے، اس کے اندر کا الارم بجنے لگتا ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، ذرا سی دور نہیں ہونے پاتی یہ بچہ، چاہے انسان کا ہو، چاہے پرندے کا ہو، چاہے جانور کا ہو۔ آپ نے کسی گائے کے بچے کو خیر شہر کی دنیا میں ذرا کم دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کسی گائے کے بچے کو، کسی بھینس کے بچے کو، آپ دیکھیے وہ جتنا ہی چھوٹا رہتا ہے اتنا ہی وہ ماں اس فاصلے کو کم انگیز کر پاتی ہے، برداشت نہیں کرتی ہے۔ اس کے بچے کو جیسے ہی فاصلے پہ کیا جاتا ہے کھینچ کر کے، وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ بچہ جتنا ہی کمزور ہوتا ہے ماں کے دل میں اتنا ہی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ جتنا ہی کمزور ہے اتنا ہی بے سہارا ہے، اتنا ہی اس کو ضرورت ہے، تو جس قدر اس کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں ماں کے دل میں اس کے لیے محبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ بچہ جس قدر چھوٹا ہوتا ہے ماں اسے اپنے سے دور نہیں کرتی ہے، لیکن جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا دور کرتی ہے، جب اور بڑا ہوتا ہے تو اور دور کرنے کی ہمت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب جوان ہو جاتا ہے تو مزید دور کرنے کی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جتنا ہی وہ کمزور ہوتا ہے، جتنا ہی بے سہارا ہوتا ہے، جتنا ہی ناتواں ہوتا ہے، اتنا ہی ماں اپنے سے اس کو دور نہیں جانے دیتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تکوینی سسٹم میں نے بتایا ہے، اس سسٹم کے حساب سے ہر ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کا انتظام کر دیا ہے۔ اب اسے اس کی لیٹرنگ بار بار دھلنا آسان ہے، اس کا پیشاب بار بار دھلنا آسان ہے، اس کا رونا چپ کرانا بار بار آسان ہے، اس کے کپڑے بار بار بدلنے آسان ہیں، اس کو چاکلیٹ بار بار دینا آسان ہے، اس کی ضرورتیں بار بار پوری کرنی آسان ہیں۔ ساری مشکلات جو بچی پیدا کرتی ہے، سارے مشکلات جو بچہ پیدا کرتا ہے، ان ساری پریشانیوں کو، سارے پرابلمز کو ماں بہت سلیقے سے حل کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر محبت زیادہ ہے، شدید محبت ہے، اسی لیے اس کا باپ کے مقابلے میں 3 درجہ ہے۔ میں ماں کی محبت پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محبت بڑے سے بڑے کام کو آسان کر دیتی ہے، یہ محبت دشوار کن راہوں پر چلنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نکلنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت صحرا میں، ریت کے میدان میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر کے چلنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت کھجوروں کے باغ کو تاراج کرنا، برداشت کرنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت ماں کے بھیگے ہوئے پلو کو دیکھنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت بیوی کو بیوہ ہوتا ہوا دیکھنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت اپنے شوہر کو لٹتا ہوا دیکھنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت بھائی کی گردن میدان جنگ میں کٹتی ہے اس کو برداشت کرنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت باپ کی جو ہے گردن کٹتی ہے میدان میں اسے بھی دیکھنا آسان کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محبت سینے کے اندر بھر جائے اور وہ محبت کوٹ کوٹ کر کے سینے میں جمع ہو جائے تو یہ محبت سارے مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ اور جب یہ محبت نہیں ہوتی ہے تو ایک نماز مشکل لگتی ہے، روزہ مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ مشکل لگتی ہے، وقت دینا مشکل لگتا ہے۔ جب محبت کی کمی ہوگی، جب یہ سارے معاملات مشکل ہوں گے۔ اور ادب اسی محبت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، محبت کی مٹی سے ہی ادب کا پودا نکلتا ہے، محبت کی مٹی ہی سے ادب کا پودا نکلتا ہے۔ باپ سے جس قدر محبت ہے اس سے گفتگو میں اتنا ہی سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ باپ سے جس قدر محبت ہے اسی قدر بیٹا اس کے سامنے بلند اور پست آواز کرنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ محبت ہے۔ ادب 2 طرح کا ہوتا ہے، جب بڑا چھوٹے سے محبت کرے تب اسی ادب کو شفقت کہتے ہیں، پیار کہتے ہیں، اور جب چھوٹا بڑے سے محبت کرے تو اسی کا نام ادب ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میں ذرا سی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اس کے مہمان بنے، لیکن قسمت میں ابو ایوب انصاری کے لکھا ہوا تھا۔ بتاتے ہیں، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर के मंजिले में हैं, नीचे के मंजिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसको आपके शहर की ज़बान में ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। अब जब रात का वक्त होता है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी को नींद नहीं आती है, आप तड़प उठते हैं, आपका एहसास बार बार आपको कचोके लगाता है, आप सोचते हैं कि मैं जो हरकत कर रहा हूँ, इस हरकत की वजह से जो छत की लकड़ियां हिलती होंगी, और लकड़ियों के हिलने की वजह से जो गुबार नीचे रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरता होगा। आप नीचे हैं, आपके ऊपर हम पैरों से चल रहे हैं, आपके सर के ऊपर चल रहे हैं, विजदान तिलमिला उठा, महब्बत तड़प उठी, अदब में तूफान आ गया, नींद नहीं आई। रावी कहते हैं फजाला अबू अय्यूबिन ला यनामु युहाज़िरु अन यतनासर अलैहिल गुबार व यतहर्रक फयूज़िही। कहते हैं तो अबू अय्यूब को नींद नहीं आई, इस अंदेशे से नींद नहीं आई कि अबू अय्यूब हरकत करें, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुबार जरा जर्रा मामूली सा आपके पैरों का और आपकी छत का आपके ऊपर गिरे और आप हरकत करें, खट खट की आवाज आए, कदमों की चाप पैदा हो, वो चाप रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पलकों के साथ आपकी नींद के साथ कहीं गुस्ताखी ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझे बहुत मुश्किल है ऊपर रहना, आप ऊपर चले जाएं, हम नीचे चले आते हैं। तो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया, अबू अय्यूब नीचे मेरे लिए आसान है रहना, लोग मिलने आते हैं, ज़ाहिर सी बात है उस ज़माने में ये लोहे की तो सीढ़ी थी नहीं, या ये लिफ्ट का मामला तो था नहीं, लकड़ी की सीढ़ी होती थी। अब ज़ाहिर सी बात है लकड़ी की सीढ़ी पे तो कोई एक आदमी चढ़ सकता, फिर वो चढ़ेगा, फिर दूसरा चढ़ेगा, और खटखट नहीं आसानी से। तो कहा कि लोग आएंगे मिलने के लिए, तो ऊपर उनके लिए चढ़ना, मेरे पास आना, फिर उतरना मुश्किल होगा, तो मेरे लिए आसानी इसमें है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहूं, नीचे रहूं, और तुम ऊपर ही रहो, कोई बात नहीं है। यहाँ बताने की बात यह है कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सबब अदब कैसे निकलता है, अदब की शाख कैसे निकलती है। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, काल कानत अबवाबुन नबी तुक़रउ बिल अज़ाफ़िर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे जब खटखटाने होते थे तो यूं नहीं खटखटाए जाते थे, यूं खटखटाए जाते थे नाखूनों से इसलिए खटखटाए जाते थे कि नाखून से आप बहुत तेज नहीं खटखटा सकते क्योंकि दर्द होगा, और यूं तेज खटखटा सकते हैं क्योंकि उसमें उतना दर्द नहीं होगा। तो इसलिए जब यूं खटखटाएंगे तो आवाज़ कम आएगी, और कम खटखटाएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और उस मोहब्बत से निकला हुआ अदब ये था कि आपके जब दरवाजे खटखटाए जाते थे तो नाखूनों से खटखटाए जाते थे। हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन के बारे में आता है, यतहद्दस फयज़हक फैज़ा जाल हदीसु खशिया, कहते हैं गुफ्तगू हो रही होती थी, बात हो रही होती थी, कोई मीटिंग चल रही है, आप कुछ बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अचानक कहीं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी जाती है, साइलेंट हो जाते हैं, संजीदा हो जाते हैं। ये अदब था। हजरत अबू ज़नाद फरमाते हैं, काना सईद इब्नुल मुसय्यिब व हुवा मरीज़ यक़ूलु अक़ीदूनी फ़इन्नी उज़िमु अन उहद्दिस हदीस रसूलिल्लाह व अना मुस्तजिउन। कहते हैं कि सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बीमार हुआ करते थे, हदीस पढ़ने की बात आती थी, कहते थे अक़ीदूनी, मुझे बैठा दो, अक़ीदूनी, मुझे बैठा दो, फ़इन्नी उज़िमु अन उहद्दिस हदीस रसूलिल्लाह, कि मुझे गिरा गुजरता है, मेरे लिए बात बड़ी मुश्किल है, टफ है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ूँ और लेटा रहूँ। ये अदब था रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ये सब कुरान की रोशनी में होता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो आयत मैंने शुरू में तिलावत की, या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, नबी की आवाज़ पर तुम्हारी आवाज़ बुलंद ना हो। नबी से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी आवाज़ का जो लेवल है उस लेवल से बात करते वक्त हमारी आवाज़ का लेवल ऊपर नहीं उठना चाहिए। वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बाज़िकुम लिबास, और आपको आवाज़ इस तरह मत दो, आपको बुलाओ इस तरह मत जिस तरह आपस में तुम एक दूसरे को बुलाते हो, अरे मोहम्मद, अरे अब्दुल्ला, अरे खालिद, किधर है यार, अबे इधर, बेतकल्लुफ़ में इस तरह के जो अल्फाज
الگ الگ اسٹینڈرڈ کے لوگ استعمال کرتے ہیں، الگ الگ معیار کے. کہا تم لوگ اپنے یاروں دوستوں اور آپس میں جس طرح سے گفتگو کرتے ہو، جس طرح سے بلاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مت بلاؤ. اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہارا روزہ برباد ہو جائے، تمہاری نماز برباد ہو جائے، تمہاری زکوٰۃ برباد ہو جائے، تمہارے صدقات و خیرات برباد ہو جائے. اس لیے اہل حدیثو، اللہ کے رسول بشر ہیں، یہ ہمارا تمہارا عقیدہ ہے. اللہ کے رسول انسان ہیں، یہ میرا تیرا عقیدہ ہے. اللہ کے رسول آدم کی اولاد ہیں، آپ کی ماں کا نام آمنہ، آپ کے باپ کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے چچا کا نام ابو طالب اور عباس ہے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن یاد رکھنا نبی ہماری طرح نہیں ہیں، تم نبی کی طرح نہیں ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بہت جاننا ضروری ہے. آپ کا نام کیسے نکالنا منہ سے، آپ کا نام کیسے لینا ہے منہ سے، کیسے کس سلیقے سے ادا کرنا ہے، یہ سلیقہ جاننا ضروری ہے. اور کہیں اگر غلطی ہو جائے تو اس کو قبول کر لینا بھی چاہیے. اس لیے یاد رکھیے رسول اللہ بشر ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا نام ایسے ہی لیں گے جیسے دوسروں کا لیتے ہیں. آئیے، ہمارے کچھ بھائی ہوتے ہیں وہ تو خیر اپنی ہر خواہش کو ادب کا نام دے لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ادب صرف ظاہر میں نہیں ہے، ادب دل کا ادب بھی ہے، ادب نظریے کا ادب بھی ہے، ادب خواہش کا ادب بھی ہے، ادب خیال کا ادب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز جتلانے میں بھی ادب ہے. آپ محبت اپنے دوست سے جتلاتے ہیں، ایک بے تکلفی ہوتی ہے. آپ محبت اپنی بیوی سے جتلاتے ہیں، اس کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ محبت اپنے بیٹے سے جتلاتے ہیں، اس کا ایک انداز ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، محبت جو آپ بیٹے سے جتلاتے ہیں، محبت جو آپ بیوی سے جتلاتے ہیں، محبت جو یاروں دوستوں سے جتلاتے ہیں، ان کے انداز جدا گانا ہے. اور محبت کا جو انداز حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اس کا انداز جدا گانا ہے. اس لیے ہمارے جو بھائی اپنی محبت کے لیے جتانے کے لیے جو انداز چنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محبت ہے اور یہ رسول اللہ کا ادب ہے، انہیں سیکھنا چاہیے. چلیے، آپ کا من ہوا، آپ کو خوشی ہوئی رسول اللہ کی آمد سے، آپ نے میوزک بھی بجا لیا، آپ نے رقص بھی کر لیا، آپ نے نعرہ بھی لگا لیا، آپ نے شربت بھی پی لیا پلا لیا، لیکن ہمارے لیے تو یہ گنجائش نہیں ہے. ہمیں اہل حدیثوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ ہم ادب کے نام پہ، محبت کے نام پہ کچھ بھی کر لیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں بھی اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا خیال آیا کرتا تھا. کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی ہیرا سے آ رہا ہے. کسی نے دیکھا ہے لوگ اپنے پادریوں کو، تیسرے درجے کے، تھرڈ درجے کے پادریوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی کے صحابی کے دل میں خیال آتا ہے لوگ اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. رسول گرامی حب اللہ حبیب اللہ محب اللہ محبوب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے کہیں زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کا سجدہ کیا جائے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کی پیشانی میں، ان کی جبین میں، ان کی پیشانی میں جو ہزاروں سجدے تڑپ رہے تھے، ہزاروں سجدے جو تڑپ رہے تھے، ان کی تمنا میں جو سجدہ تڑپ رہا تھا، ان کے خیال میں جو سجدہ تڑپ رہا تھا، ان کے نظریے میں جو سجدہ تڑپ رہا تھا، اس سجدے کو عمل میں لانے کے لیے نبی سے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، بادشاہوں کو لوگ سجدہ کریں، پادریوں کو لوگ سجدہ کریں، تو ہم کیوں نہیں آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کریں. یہ محبت تھا، یہ ادب کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے. رسول اللہ نے منع کر دیا تو صحابی نے آپ کے لیے سجدہ نہیں کیا. ایسے ہمارا معاملہ بھی ہے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بھی خیالات آتے ہیں، لیکن اس اظہار محبت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فرمان کی روشنی میں ہم رک جاتے ہیں کہ نہیں، آپ سے محبت کے اظہار کا یہ سلیقہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے. ایک بات میں عرض کر دوں، جب میں اس محبت کا ذکر کرتا ہوں، جب رسول اللہ کے اس ادب کا ذکر کرتا ہوں، تو میں اس میں ایک بات ذکر کرتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ آج جو یہ ارتداد یعنی
सिंपल लफ्ज़ों में आज जो मशहूर लफ्ज़ है घर वापसी या धर्म तब्दील कर देना, दीन चेंज कर देना, ये जो मामलात हो रहे हैं, इन मामलात पर लोग बहुत लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या हल है इसका, क्या हल है, क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? और ये प्रॉब्लम जनरली पैदा होती है शादियों के ज़रिया। जनरली ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है शादियों के ज़रिया, क्योंकि को एजुकेशन और तमाम तरह का जो मामला चल रहा है उनमें बहुत सारे असबाब हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। क्या हल है? मेरे भाइयों, कोई हल नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है। जब कोई शख्स अपने किसी रिश्ते को छोड़ता है और छोड़ना चाहता है, तो उस रिश्ते की मोहब्बत के लिए कुछ जंजीरें होती हैं, कुछ रस्सियां होती हैं, कुछ शादाब और दिलकश और खूबसूरत ब्यूटीफुल हसीन चीज़ें होती हैं, एक एक करके जो उसके दामने दिल को खींचती हैं। कोई रस्सी उधर खींच रही है, कोई जंजीर उधर खींच रही है, कोई गुलाब की शाख उधर खींच रही है, कोई दिलकशी उधर खींच रही है, कोई हुस्न उधर खींच रहा है, कोई खैर उधर खींच रहा है, कोई भलाई उधर खींच रही है। रिश्ता तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अम्मा से रिश्ता तोड़ना मुश्किल है, कोई इख्तिलाफ अगर अम्मा से हो भी गया तो। अब्बा से रिश्ता तोड़ना मुश्किल है, कोई इख्तिलाफ अब्बा से हो गया तो भी। क्यों? इसलिए कि पैरों में मोहब्बत की जंजीरें हैं, हाथों में मोहब्बत की जंजीरें हैं, दिल में मोहब्बत की जंजीरें हैं। ये जंजीरें, ये रस्सियां, ये शाखे गुल, ये मोहब्बत का जो हमने ढेर लगा के रखा है, ये सब हमको खींचते हैं, जाने नहीं देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई मोहब्बत है ही नहीं, तो कौन सी चीज़ उस लड़की को खींचेगी, कौन सी चीज़ उस लड़की को जंजीरों में बांधेगी? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के लिए कायनात की हर चीज़ आसान थी, मगर दीन बदलना सबसे मुश्किल बात थी। क्यों? इसलिए कि उस मोहब्बत को उन्होंने कतरा कतरा जमा किया था, बूंद बूंद इकट्ठा किया था, बारिश बारिश इकट्ठा किया था। उस मोहब्बत को उन्होंने ख़रीदा था अपने खजूरों के बागों को ताराज करके। उस मोहब्बत को उन्होंने ख़रीदा था अपने घर में महीना भर चूल्हा न जला के। उस मोहब्बत को उन्होंने ख़रीदा था अपने बदन पर सादे लिबास डाल करके। उस मोहब्बत को उन्होंने ख़रीदा था अपने बच्चों की भूख के बदले में। उस मोहब्बत को उन्होंने खरीदा था अपनी बेटियों के प्यास के बदले में। उस मोहब्बत को उन्होंने खरीदा था अपनी माँ गुजरता हुआ देख करके। बनु दीनार की वो खातून रास्ते में खड़ी है, मैदान जिहाद से सिपाही आ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की अफवाह उड़ी हुई है। ये सारा मामला है, वो तड़प उठती है, रास्ते में आती है, पूछती है लोगों बताओ रसूलुल्लाह का हाल कैसा है? लोग बताते हैं तेरा भाई शहीद हो गया है। कहती है कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल कैसे हैं, कहाँ वो ठीक है? फिर कोई लोग आते हैं, फिर घोड़े आते हैं, नजर आते हैं, सवार नजर आते हैं। पूछती है तो लोग कहते हैं तेरा बाप शहीद हो गया है। कहती है कोई बात नहीं, रसूलुल्लाह कैसे हैं? कहते हैं रसूलुल्लाह ठीक हैं। फिर कोई आते हैं, फिर पूछती है, फिर कहते हैं तेरा शौहर शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। वो कहती है कोई बात नहीं है, रसूलुल्लाह कैसे हैं? लोग कहते हैं रसूलुल्लाह ठीक हैं। उसे चैन नहीं आता है। वो कहते हैं अरूनी ही मुझे दिखाओ, जब तक मैं रसूल को देख नहीं लेती मुझे यकीन नहीं होगा, इत्मीनान नहीं होगा। जब रसूलुल्लाह नजर आते हैं, तारीख ने, हिस्ट्री ने जुमला महफूज किया, रिवायात व आसार ने जुमला महफूज कर लिया, और सबको एक एक मौलवी को, एक एक आलिम को जुमला याद है, कुल्लो मुसीबतिन बादका जललुन या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल आपके बाद हर मुसीबत आसान है। ये मोहब्बत खरीदी अपने शौहर गया, आए है शौहर गया, उसकी माँ गुजर गई, उसकी दुनिया वीरान हो गई, उसको सहारा देने वाला, मुसीबतों में उसके सर पे हाथ रखने वाला बाप इस दुनिया से चला गया, उसकी गैरत का मुहाफिज, उसकी इज्जत का पासदार उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। सब नहीं रहे, लेकिन उसे फिक्र है तो अल्लाह के रसूल की। ये सब गंवा करके उन्होंने अपनी मोहब्बत खरीदी थी, इसलिए उस मोहब्बत को छोड़ना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए कि खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। क्या
کھونے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ ہماری بیٹی کے پاس، ہماری لڑکی کے پاس، ہماری بہن کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک جھٹکا لگا، ہوا چلی، اڑ گئی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو رسول اللہ کی محبت نہیں سکھائی، اس لیے جب دین اسے بدلنا پڑا تو کوئی شاخ نہیں ٹوٹی۔ اسے دین جب بدلنا پڑا تو اس کے سینے کی ہڈیاں چرچرائی نہیں، کفر کی آگ سے ایمان کا ٹھنڈا پانی جلا نہیں، اور اس سے چھن کی کوئی آواز نہیں آئی، کہیں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ دین ایک قدم ادھر تھا، دوسری مرتبہ میں اس نے قدم ادھر رکھ لیا، کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوئی، کوئی آگ نہیں لگی، کوئی دھواں نہیں اٹھا، کوئی دیوار نہیں گری، کوئی پیڑ نہیں کٹا، کچھ نہیں ہوا۔ اگر کوئی پیڑ لگایا ہوتا، آپ نے سیرت کی کتاب میں اس لڑکی نے رسول اللہ کا چہرہ پڑھا ہوتا، تاریخ کی کتابوں میں پیارے صحابہ کے واقعات پڑھے ہوتے، قرآن کے پاروں میں رسول اللہ کے خوبصورت چہرے انور کو دیکھا ہوتا، سراجم منیرہ بشیرن نذیرہ کو دیکھا ہوتا، تو جب وہ لڑکی اپنا قدم اٹھاتی اس کے قدم لرز جاتے، ہلنے لگتے، اس کے سینے میں لرزہ پیدا ہو جاتا، اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، اس پر غشی آنے لگتی، میں کس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ یہ قرآن کے پاروں میں سجا ہوا میرا نبی، میرا محمد الرسول اللہ۔ ابن ہشام کی سیرت میں نے جس نبی کو پڑھا ہے، اور رحیق المختوم میں نے جس نبی کو پڑھا ہے، رحمت للعالمین میں نے جس نبی کو پڑھا ہے، وہ نبی جس نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ کر کے، دن کی مصیبتوں کو برداشت کر کے، سادہ کھا پی کر کے، کائنات کی ساری نعمتیں اپنے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے ترک کر کے ہمارے لیے کلمہ آسان کر دیا، اس نبی کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں؟ یہ محبت اگر اس کے سینے میں ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا دین بدلنا، لیکن یہ محبت اگر سینے میں نہیں ہو تو پھر یہ دین بدلنا بہت آسان ہے۔ تو صحابہ کو نبی کے چہرے سے محبت تھی، نبی کے لباس سے محبت تھی، نبی کے پسینے سے محبت تھی، نبی کے قرآن سے محبت تھی، نبی کی حدیثوں سے محبت تھی، ایک ایک چیز محبوب تھی۔ ہمارے بچے تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ چل رہا ہے، لوگ اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، لوہا کاٹنے کے لیے بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، کہتے ہیں ماحول نہیں ہے۔ ماحول آپ پیدا کیجئے، آپ کا شہر ہے، آپ کے شہر میں، کسی بھی شہر میں کون سا دینی گرلز کالج ہے جس میں مذہب کی تعلیم ہوتی ہو، دین کی تعلیم ہوتی ہو؟ ہماری لڑکیاں ڈاکٹر بننے کے بعد کیا کر رہی ہیں؟ پریکٹس میں کتنی ہیں؟ انجینئر بننے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لڑکے گٹکا کھا کے دن در بدر گھوم رہے ہیں، ہمارے لڑکے آوارہ چل رہے ہیں، لڑکیوں کو ہم ڈاکٹریٹ کرا رہے ہیں، تمام چیزیں کرا رہے ہیں، دین کی کوئی تعلیم نہیں، اس میں کوئی احتیاط ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں پڑھا ہی نہیں رہے ہیں تو پھر وہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، جن لوگوں کو یہ دین معلوم تھا انہیں ساری باتیں معلوم تھیں، اور جب لوگ اس دین پہ تھے تب چلنا دین پہ آسان تھا، تب ساری باتیں آسان تھیں۔ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، یہ بات کہہ کے بات ختم کروں کہ ادب کا سلیقہ کیا تھا۔ قیل ان رجلا سال العباس رضی اللہ عنہ، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس سے پوچھا، انت اکبر ام رسول اللہ، کہ آپ بڑے ہیں اللہ کے رسول؟ ظاہر سی بات ہے عباس آپ کے چچا تھے اور کئی سال عمر میں بڑے تھے، تو جواب یہ تھا کہ میں بڑا ہوں۔ آپ کے چچا کا جواب کیا تھا؟ ہونا چاہیے تھا میں بڑا ہوں، یعنی کہ رشتے میں بھی بڑے تھے اور عمر میں بھی بڑے تھے۔ تو کہا انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو محبت جملے تلاش لیتی ہے، محبت الفاظ تلاشتی ہے۔ حضرت میں نہیں کہتا کہ یہ ایسا جواب ضروری ہے، لیکن محبت کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ حضرت عباس نے سوچا کہ لفظ بڑا میرے ساتھ نہ آنے پایا ہے، لفظ بڑا میرے ساتھ نہ آنے پائے، تو جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ کہا رسول اللہ اکبر، رسول اللہ بڑے ہیں، وانا ولدت قبلہ، اور میرا برتھ ڈے خالی آپ سے پہلے ہے۔ رسول اللہ اکبر، رسول اللہ بڑے تو رسول اللہ ہیں، وانا ولدت قبلہ، اور میں خالی آپ سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ کیا جواب ہے؟ جواب بھی ہو گیا، اور بڑے کا لفظ اپنے لیے نہیں رسول اللہ کے لیے استعمال کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کا معاملہ تھا، آپ سے پیار کا معاملہ تھا اور آپ سے ادب کا معاملہ تھا۔ کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ کی محبت خود سیکھیے،
ٹھیک ہے گناہ ہم سے بھی ہوتا ہے، ہر آدمی کے سراپا ہی کو دیکھ لیں گے تو تھوڑا تھوڑا کچھ، ہر ایک کا ایسا لسٹ بنا لیں گے 1 2 3 4 5 10 غلطی ان کے اندر پائی جا رہی، ان کے اندر 10 5 عیب ہے، ان کے اندر 8 عیب، ان کے اندر 100 عیب، مل جائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ محبت جب رسول اللہ سے رہے گی تو بیلنس ہوگا کچھ۔ محبت سیکھیے اور محبت اپنے بچوں کو سکھائیے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں اس ماحول میں اپنے سے جدا ہوتے ہوئے، جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کلمہ کو چھوڑنے سے بچانا اگر آپ چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی محبت سینے میں پیدا کیجئے، انشاءاللہ ان کو بچانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔